شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. پہلے 3 اہم نکات ذہن نشین کر لیں. سورہ توبہ چل رہی ہے. سورہ توبہ میں منافقین کی 55 صفتیں بیان ہوئی ہیں. اچھی طرح یاد کیجیے. پورے پارے کا خلاصہ آپ کی ذہن میں آ گیا. پوری سورہ توبہ کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اس میں منافقین کی 55 صفات بیان کی گئی. 55 صفتیں ہیں. اندازہ لگائیے یہ کتنے بڑے شریر تھے جن کی 55 خرابیاں قرآن نے بیان کی. اور دوسری بات، سورہ توبہ میں توبہ کا بیان 17 جگہوں پر ہے. کیا سمجھے آپ؟ فرض نمازیں جتنی ہیں ان کی کل رکعات کتنی ہیں؟ 17 ہیں. اور سورہ توبہ میں توبہ کا بیان 17 بار ہے. یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. دیٹ از ناٹ اے کوئنسیڈنس. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. اور اسلام میں تو اور قرآن کی نگاہ میں اتفاق کوئی چیز نہیں ہے. دا کوئنسیڈنس از نتھنگ. ایوری تھنگ از پلانڈ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پلان کیا ہوا ہے. اتفاق کوئی چیز نہیں ہے. اتفاق سے کوئی چیز نہیں ہوتی. جو چیز ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو سورہ توبہ میں منافقین کی 55 صفتیں بیان ہوئی ہیں جس سے ان کی خباثت اور ان کی شرارتوں کا پتہ چلتا ہے. اور دوسری بات، پوری سورہ توبہ میں اتنی بار توبہ کا ذکر ہے جتنی فرض نمازوں کی رکعات ہیں. اور تیسری اہم بات، یہ وہ سورہ کریمہ ہے جو کامل طور پر ایک دم مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کیا معلوم ہوا؟ اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ نکتہ ہے کہ سب سے بہترین وداع، سب سے بہترین رخصتی توبہ پر رخصتی ہے. اللہ، آدمی جب اس دنیا سے جائے تو توبہ کے اوپر اس کی موت ہو. یہ قرآن حکیم بتاتا ہے. تو اہم یہ نہیں ہے کہ گناہ آپ سے ہو گیا ہے. اہم یہ ہے کہ آپ نے مرنے سے پہلے توبہ کی ہے کہ نہیں کی ہے. تو سب سے بہترین رخصتی دنیا سے کیا چیز ہے؟ توبہ ہے. توبہ پر آدمی کی اگر رخصتی ہو گئی دنیا سے تو کامیاب ہے وہ. اور یہ کامل سورہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر ایک ساتھ نازل ہوئی ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب ہم پورے پارے کو نگاہ میں رکھتے ہیں. 11ویں پارے میں 4 واقعات بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، بہت ہی زیادہ اہم ہیں. پہلے ان 4 واقعات کو بیان کر لیتے ہیں، پھر پارے کے جو نکات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلا واقعہ مسجد زرار کا ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے
ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر تھا اور اسے راہب کہتے تھے. ابو عامر راہب. یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غسیل الملائکہ ہے ان کا باپ ہے. یہ غسیل الملائکہ کون؟ حضرت حنظلہ. یہ بیوی سے ملے اور غسل نہ کر سکے اور ادھر اعلان ہوا کہ جنگ احد میں جانا ہے. انہوں نے بغیر نہائے تلوار نکال لی اور میدان احد میں پہنچے اور شہید ہوئے. جب ان کی لاش کو دیکھا گیا تو ان کے پورے بال بھیگے ہوئے تھے, پورا بدن بھیگا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے اٹھا لیا اور غسل دے کر کے رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. کیسے کیسے لوگ گزرے, اللہ اکبر. ایسے بھی مبارک لوگ ہوتے ہیں کہ فرشتوں نے غسل دے. مادے کو غیر مادی مخلوق غسل دے, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو یہ حنظلہ غسیل الملائکہ کا باپ ہے. یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اچھا ہوتا ہے بیٹا خراب ہوتا ہے. حضرت نوح نبی ہیں, بیٹا کنعان خبیث ہے. حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور ان کا باپ آزر کافر ہے. حضرت حنظلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, شہید ہیں, اور باپ پکا کافر ہے اور نبی کا دشمن ہے, اللہ کا دشمن ہے. تو یہ ابو عامر راہب جن کے بیٹے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ ہیں, یہ آدمی زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا اور اپنے نمائشی تقوی کی وجہ سے, نمائشی تقوی اس لیے کہ اسلام اگر کوئی نہ لائے تو اگر تقوی دکھاتا ہے تو وہ نمائشی تقوی ہے, وہ جی وہ حقیقی تقوی نہیں. تو اس کے نمائشی تقوی کی وجہ سے لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اور اس کی بزرگی کے قائل تھے. یہاں تک کہ قریب تھا کہ سونے کا تاج اس کو پہنا دیں اور اپنی روحانیت کا امام بنا لیں. اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے. اب جب آپ کو لوگوں نے دیکھا تو اس کو چھوڑ کر نبی کے ارد گرد سب جمع ہو گئے. اور جانتے ہیں یہ کس قبیلے کا تھا؟ قبیلے خزرج کا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یثرب میں 3 ہی لوگ رہتے تھے, ایک یہودی اور دوسرے 2 قبیلے اوس اور خزرج. اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے جو تھے, ان میں جو لوگ ایمان لائے انہی کو انصار کہا جاتا ہے. اور جب شہر سبا تباہ ہوا تو یہ 2 بھائی بھاگ کر یہیں آئے تھے, اوس اور خزرج, اور دونوں یہیں بس گئے تھے. ان کی جب اولادیں بڑھیں, یہودیوں نے دیکھا کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, تب انہوں نے آپس میں ان دونوں کو لڑانا شروع کیا. یہودی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو یہ اپنے حقوق مانگنے لگیں گے, لہذا ان کو لڑائیوں میں الجھائے رکھو. لہذا انہوں نے آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے تک ان دونوں قبیلوں میں آپس میں لڑائی جاری رکھی اور ہتھیار دونوں کو سپلائی کیے. جی بڑی خطرناک قوم ہے یہ, بہت خطرناک قوم. جب بھی دنیا میں کوئی فتنہ نیا اٹھتا ہے وہ اشارے سے بتا دیتے ہیں تربت میری, بتاتے ہیں اسی قبر سے سارا فتنہ اٹھ رہا ہے. اور جلیل مانک پوری نے بہت اچھا کہا ہے, کہتا ہے دل کی بستی میں ہوس باعث فتنہ ہے جلیل, اس یہودی کو مدینے سے نکالا جائے. دل میں اگر ہوس آ جائے, دل جو کہے آپ وہ کریں, تو سمجھو دل میں یہ ہوس جو ہے نا یہ یہودی ہے اور دل مدینہ ہے, اس یہودی کو مدینے سے نکالا جائے. دل کی بستی میں ہوس باعث فتنہ ہے جلیل, اس یہودی کو مدینے سے نکالا جائے. یہ جو خواہش نفس کی جو اتباع ہے, در حقیقت
یہ خواہش نفس وہی ہوس ہے، یہ یہودی ہے، یہ جہاں رہتا ہے فتنہ مچاتا ہی ہے۔ تو اور دونوں قبیلے آپس میں لڑ لڑ کر کے تباہ ہو چکے تھے، اپنے بڑے بڑے بہادروں کو کھو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو سارے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، جیسے شمع کے ارد گرد پروانے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب اس آدمی نے دیکھا، رے مجھے چھوڑ کر اس نو وارد کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے، تو اس نے روحانیت کے میدان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریف اور اپنا مقابل سمجھا، اور آپ کی مخالفت میں دنوں رات صرف کرنے لگا، دنوں رات آپ کی مخالفت میں لگا رہتا تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح دی تو یہ جل بھن گیا، اور پھر یہ کفار مکہ سے جا کر کے ملا، اور قبیلے قبیلے جا کر کے یہ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑائی پر ابھارتا رہا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اگلے ہی سال جنگ احد ہوئی، اور یہی وہ شخص ہے جس نے میدان احد کے اندر گڑھے کھودے تھے، جن گڑھوں میں سے ایک گڑھے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تھے، اور آپ کے آگے کے 4 دانت ٹوٹ گئے تھے، اور آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا، اور چہرے پر بھی زخم آئے تھے۔ یہ وہی شخص ہے، اتنا بد نصیب ہے یہ۔ اور جب دیکھا کہ مدینہ میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری دال گلنے والی نہیں ہے، تو مارے حسد کے، مارے حقد کے، مارے کینہ اور بغض کے یہ بھاگ کر کے شاہ روم ہرقل کے پاس چلا گیا۔ عیسائی تو تھا ہی، اور روم کا بادشاہ بھی عیسائی تھا۔ اس نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، اس نے بادشاہ کو قائل کر لیا کہ مدینہ پر چڑھائی کرو، حملہ کر دو۔ اور اس سے پہلے اس کے جو ہمنوا تھے، ہمنوا جو منافقین تھے مدینہ میں، اس نے ان کے پاس خط لکھا کہ وہاں پر ایک مسجد بناؤ، اور اس مسجد میں نماز پڑھنا مقصود نہ ہو، بلکہ کیا کیا کرنا اس مسجد کے اندر۔ اس مسجد کی صفتیں بیان کی گئی، دیکھو کیسی ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرار مانے ضرر، تکلیف پہنچانے کے لیے، وکفرا، اور کفر کو سپورٹ کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے گھات، کمین گاہ وہ بنائی گئی۔ یہ اس مسجد کی صفات ہے۔ اور یہ مسجد کہاں بنی؟ یہ مسجد قباء کے بالکل پاس ہی میں بنی تھی، تھوڑے فاصلے کے اوپر۔ اور انہوں نے آ کر کے عذر کیا پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول، کچھ کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کو دور دراز کی مسجد میں جانے سے تکلیف ہوتی ہے، تو ہم لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے، تو آپ آ کر کے نماز ادا کر دیجئے، ہم لوگ مسجد کے اندر نماز شروع کر دیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے کہ قافلہ آیا، اور اس قافلے نے بتایا کہ رومی عنقریب مدینہ پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اندر رہ کر نہیں لڑیں گے، بلکہ باہر چل کر کے لڑیں گے۔ تو 30,000 کا لشکر جرہ تیار ہوا۔ اس جنگ کا نام جنگ تبوک ہے، اور جتنی فورس اور جتنی فوج اس جنگ میں شامل ہوئی، اور مسلمان جتنی تعداد میں ایز اے فوج، ایز اے لشکر، ایز اے فوجی شامل ہوئے، اتنی اس سے پہلے کسی بھی جنگ کے اندر وہ تعداد نہ تھی، اور فوج کی اتنی کثرت نہ تھی۔ 30,000 فوجی تیار ہوئے، اور یہ جنگ کب ہوئی؟ سن 9 ہجری کے اندر، رجب کے مہینے میں جمعرات کے دن آپ نکلے۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں ذرا جنگ کی تیاری میں مصروف ہوں، بعد میں جب آؤں گا تو وہاں نماز ادا کر دوں گا، تم لوگ نماز شروع کر دینا۔ اور آپ جنگ تبوک کے لیے نکل گئے۔ واپس جب ہوئے، اللہ نے ہر جگہ کامیابی بخشی، واپس جب ہوئے تو مدینہ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک مقام ہے، مقام ذی اوان، وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا کہ اس کے بعد اب مدینہ جائیں گے، پہنچیں گے تو یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے، تھوڑا سستا لیتے ہیں، اس کے بعد چلیں گے۔ یہیں پر جبرائیل آئے اور کہا کہ اس مسجد میں آپ نماز مت پڑھیے گا، بلکہ وہ مسجد ضرار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تاخیر نہیں کی۔ حضرت مالک ابن دخشم ایک صحابی ہیں، اور حضرت مان ابن یزید، ان کے بھائی عامر ابن عدی، ان 3-4 آدمیوں کو بھیجا، کہا جا کر کے اس مسجد کو گرا دو، جلا دو۔ انہوں صحابیوں نے پہنچ کر کے اس مسجد کو آگ لگا دی۔ یہ اس مسجد ضرار کا پس منظر ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔
یہ آیت کریم ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. اور کیا بولتے تھے؟ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. قسم کھانا ان کی فطرت ثانیہ تھی. یہ کوئی بات بغیر قسم کے بولتے ہی نہیں تھے. وہ قسم کھا کر یہ بولتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم نے خیر کا ارادہ کیا ہے, اچھائی کا ارادہ کیا ہے اس مسجد سے, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اچھائی کا نہیں, نہ برائی کا ارادہ کیا ہوا ہے. یہ برائی پر قسم کھاتے تھے اچھائی کی. اللہ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. ہم نے اس سے اچھی چیز کا ارادہ کیا ہے, ہمارا مقصد نماز پڑھنا ہے, جبکہ نماز پڑھنا مقصد نہیں تھا. قرآن حکیم نے وہ مقصد بیان کر دیا. اب ظاہر ہے کہ ایک مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر نہیں رکھی گئی, تو مقابل میں مسجد کا ذکر ہونا چاہیے نا جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے مان بعد مسجد ضرار کے تذکرے کے بعد فوراً مسجد تقوی کا ذکر فرمایا لا تقم فیہ ابدا, اس مسجد میں آپ کبھی نماز مت پڑھیے گا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے اس کے اندر آپ نماز پڑھیں. یعنی مسجد قباء یہ سب سے پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے, اور اس سے مراد مسجد نبوی بھی ہو سکتی ہے. اور فرمایا یہ مسجد قباء جو آپ نے بنائی ہے, جس کے اندر 2 رکعت نماز ایک عمرے کے برابر ہے, اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے. پہلے پانی اتنا کہاں ملتا تھا, لوگ ڈھیلے سے بڑا استنجا چھوٹا استنجا دونوں صاف کر لیا کرتے تھے. پانی کہاں ملتا تھا اتنا, پتھر ہی سے صاف کر لیا کرتے تھے. ہمارے گاؤں میں بھی بچے ایسا کرتے تھے, فارغ ہونے کے بعد وہ میڈ ہوتی تھی نا, اسی پہ بیٹھ کر رگڑ لیتے تھے, ہو گیا جی ہو گیا کام. تو پانی کہاں ملتا تھا اتنا, پینے کے لیے پانی نہیں تھا لوگوں کے پاس. تو یہ ڈھیلا بھی لیتے تھے اور پانی بھی لیتے تھے. اور فرمایا کہ اس مسجد میں آپ کھڑے ہوں, اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں. واللہ یحب المطہرین, اللہ بہت زیادہ طہارت کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. جتنی پاکی آپ پسند کریں گے اتنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. 5 وقت تو آپ وضو بناتے ہی ہیں, تو ویسے بھی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے پاکی اختیار کرنا. اور الحمدللہ میرا خیال ہے کہ کبھی ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو, 14-15 سال سے جب بھی میں قرآن کی تفسیر کے لیے بیٹھا ہوں بغیر نہائے نہیں بیٹھا ہوں. وضو نہیں, غسل کرنے کے بعد بیٹھتا ہوں. آج 11 دن ہو گئے بغیر نہائے کبھی نہیں بیٹھا ہوں, یا نہا کر آتا ہوں تو بیٹھتا ہوں. جی قرآن حکیم کی برکتوں سے اگر آپ کو فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو طہارت کا بڑا خیال رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مطہرین کی تعریف فرمائی ہے اور کہا کہ میں مطہرین سے محبت کرتا ہوں. کسی نے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے کہ یہ مسجد کا تذکرہ ہے اور طہارت کا تذکرہ ہے. اذا اردت ان تطہر قلبک فاکثر الجلوس فی المسجد. اگر تم اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہو, بدن کو پاک کرنا چاہتے ہو, تب تو غسل کرو اور وضو بناؤ. لیکن اگر دل کو پاک کرنا چاہتے ہو, دل کو, تو فاکثر الجلوس فی المسجد, زیادہ سے زیادہ مسجد میں بیٹھو. اللہ اکبر. تو بدن کو طاہر کرنا ہے تو وضو بناؤ اور غسل کرو, اور اگر دل کو پاک کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ مسجد میں بیٹھو. فاکثر الجلوس فی المسجد, اس لیے کہ مسجد کے ساتھ طہارت کا ذکر ہے. دیکھو لمسجد اسس علی التقوی, اور اس کے بعد فرمایا گیا واللہ یحب المطہرین. آیت کریمہ مطہرین پر ختم ہو رہی ہے. تو یہ واقعہ ہوا. اچھا, اب دوسرا واقعہ جو بہت اہم ہے, بہت غور سے سنیں, اس کو بار بار سنیں, بہت اہم پارہ ہے یہ. دوسرا واقعہ جس کا پس منظر اس سورہ کریمہ کا نام ہے, اس سورہ کریمہ کا نام توبہ ہے. اصل میں 17 مرتبہ تو توبہ کا ذکر ہے ہی, لیکن 3 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے خاص توبہ کی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ چلیے آیت کریمہ کا پہلا جز پڑھ لیتے ہیں.
وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ 3 لوگ جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا، پوسٹ پون کر دیا گیا. یہ ان کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا، کیا مطلب؟ پس منظر دیکھتے ہیں اس کا. قرآن حکیم اجمال سے بحث کرتا ہے، تفصیل کو آدمی کو اوپر ڈال دیتا ہے. تفصیل تم خود کر لو. یہ 3 آدمی کون تھے؟ ثلاثہ میں 3. یہ 3 لوگ کون تھے؟ در حقیقت 3 صحابی تھے. یہ حضرت کعب ابن مالک، حضرت مرارہ ابن ربی اور حضرت ہلال ابن امیہ. یہ 3 لوگ تھے. جنگ تبوک کے لیے جب نفیر عام ہوا کہ بھئی سب کو، جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو لڑ سکتے ہیں، سارے کے سارے لوگ اس لشکر میں چلیں. ان تینوں لوگوں کے پاس گھوڑے تھے. انہوں نے کہا ارے پیدل چل رہے ہیں لوگ، اگلے پڑاؤ پر ہم لوگ یہاں گھوڑے سے جائیں گے، ان کا ساتھ پکڑ لیں گے. پھر وہ اور آگے نکل گئے اور آگے نکل گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ آج کل کرتے کرتے جا ہی نہیں سکے، اس لشکر میں شریک ہی نہیں ہو سکے. اور یہ نفاق کی بنا پر نہیں بلکہ تساہل کی بنا پر ہوا، سستی کی بنا پر ہوا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو جو منافقین تھے انہوں نے آ کر اپنے آزار پیش کیے، ایکسکیوزز پیش کیے. ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے، اللہ کے رسول ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے. آپ نے ان کا عذر قبول کر لیا. ان لوگوں نے کوئی عذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول ہم کوئی عذر نہیں پیش کر رہے ہیں. اس جنگ میں شریک نہ ہونے کی ایک ہی وجہ ہے، ہماری سستی، ہماری کاہلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا، پوسٹ پون کر دیا. کہا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تم تینوں کا فیصلہ میں اللہ کے اوپر ڈالتا ہوں. جب تک تمہارے بارے میں آسمان سے کوئی فیصلہ نہیں آتا تب تک میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. یہ ہے ان کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا، پوسٹ پونڈ ہو گیا، یعنی اللہ پر ڈال دیا گیا کہ اللہ جو کوئی فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ تم لوگوں کو ماننا ہوگا. 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے حکم دے دیا کہ کوئی آدمی ان سے بات نہ کرے. تمام صحابہ کرام کو یہ حکم دے دیا گیا کہ کوئی آدمی ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، اور تعلق تو چھوڑو، ان سے کوئی بات بھی نہ کرے. کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر زمین باوجود کی کشادہ تھی تنگ ہو گئی. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور ان لوگوں نے یقین کر لیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. اللہ اکبر. جب آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میری مشکل میں میرا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور تمام لوگوں سے مایوس ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے فوراً مدد آ جاتی ہے. اسی کو اخلاص کہتے ہیں کہ اب اور کوئی نہیں ہے، بس تو ہی ہے میرے مولا، اور میرے رب تو ہی ہے، اب کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے. جب تمام چیزوں سے مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں میری مدد نہیں کر سکتی، اور یقین کر لیتا کہ اب صرف اللہ ہی ملجا و ماوا ہے میرا، وہی پناہ گاہ ہے، پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے. 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. پہلے ہی دن سے کہہ دیا گیا ان سے کوئی تعلق نہ رکھے، ان سے کوئی بات چیت نہ کرے، اور 40 دن کے بعد کہہ دیا گیا کہ تم لوگ اپنی بیویوں سے دور رہو. ان کی بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ اپنے اپنے میکے چلی جاؤ، یہاں نہیں رہنا ان کے ساتھ. اللہ، بیویوں سے تھوڑا بات چیت کر لیا کرتے تھے، یہ بیویاں بھی چلی گئیں، تو کیا حال ہوا ہوگا ان کا. اللہ اکبر. اور 50 دن اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. یہاں دیکھیے 2 مرتبہ توبہ کا ذکر ہے. اللہ، کیا کتنی دفعہ دکھ رہے؟ 2 مرتبہ فرمایا گیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ اکبر. یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے توبہ کی
اور 2 مرتبہ توبہ کا ذکر فرمایا، یعنی توبہ کی توفیق ہم نے دی. اللہ کتنا رحیم ہے، توبہ کی توفیق دی اور توبہ کو قبول بھی کر رہا ہے. یہ رحم نہیں ہے اس کا؟ ایک تو آپ نے گناہ کیا اور اس پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو توبہ کرنے کی توفیق دے رہا ہے، اور توفیق دینے کے بعد جب تم نے توبہ کی تو اللہ توبہ کو قبول کر رہا ہے. ما ارحمک یا سیدی، ما ارحمک یا ربی، تو کتنا رحیم ہے میرے رب. اے اللہ، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. بار بار توبہ کا ذکر ہے. توبہ کرنے سے پہلے مرنا نہیں ہے. توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے. یہ ان 3 لوگوں کا واقعہ ہے جن کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا تھا. کون تھے یہ؟ کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی. یہ 2 واقعات تو سورہ توبہ میں ہیں. اب اس کے بعد سورہ یونس کے اندر 2 واقعات ہیں. ایک واقعہ حضرت یونس کا اور ایک واقعہ فرعون کا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہوا یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو ایک بستی نینوا کی طرف بھیجا گیا تھا جو عراق میں ہے، بابل کے علاقے میں ہے نینوا، اور جس میں 100,000 1,00,000 لوگ تھے. قرآن حکیم نے یہ تعداد بتائی ہے سورہ صافات میں کہ بستی میں کتنے لوگ تھے؟ 100,000 1,00,000 لوگ تھے وہاں پہ. 100,000 باقاعدہ تعداد بتائی گی کہ ان کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا گیا تھا. جگہ کہاں ہے؟ بستی کہاں ہے؟ نینوا. اور کس علاقے میں؟ بابل کے پاس، عراق میں. انہوں نے جب لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی تو قوم نے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، تنگ آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ تم لوگ میری بات نہیں مان رہے ہو، فلاں فلاں دن تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. اور غصے کے مارے بستی سے نکل گئے. دیکھو غلطی دونوں سے ہو رہی ہے. ایک غلطی تو قوم سے ہوئی کہ انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، اور ایک غلطی اس نبی سے ہو رہی ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت کے یہ بستی چھوڑ رہے ہیں. غلطی دونوں سے ہو رہی ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دونوں نے توبہ کی بعد میں. اب جب چلے گئے اس دوران جیسا کہ انہوں نے کہا تھا عذاب آ گیا. بالکل عذاب کا بادل امٹ کر ان کے سروں کے اوپر آ گیا. فوراً انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف اور اپنی عورتوں، اپنے بچوں، یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو لے کر کے ایک میدان میں جمع ہو گئے اور انتہائی عاجزی، تضرع سے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی، توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب کو ہٹا لیا. حضرت یونس مسافروں سے پوچھا کرتے تھے عذاب آیا کہ نہیں آیا، عذاب آیا کہ نہیں آیا. پتہ چلا کہ عذاب آیا تھا مگر ہٹ گیا. اب کہنے لگے کہ جس قوم نے میری تکذیب کی تھی، مجھے جھٹلایا تھا، اب اس قوم میں جانا نہیں چاہتا. پھر ایک ندی پار کرنا تھا، ایک دریا پار کرنا تھا. کشتی میں بیٹھے. اب اس کے بعد کشتی جب ڈاواڈول ہونے لگی تو ان کو اٹھا کر کے ندی میں ڈال دیا گیا، دریا میں ڈال دیا گیا. ایک مچھلی آئی اور مچھلی نے ان کو نگل لیا. دیکھو سزا ملی ان کو. وہاں تو عذاب ہٹ گیا، ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ بغیر میری اجازت کے بستی چھوڑا تم نے کیسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کسی سے بھی ہو، نبی سے بھی ہو، صحابی سے بھی ہو، غلطی معاف نہیں کی جاتی. غلطی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. جیسے آدمی زہر کھا لے تو کوئی بھی کھا لے، مولوی کھا لے تب بھی مر جائے گا، ولی کھا لے تب بھی مر جائے گا، ایک جاہل کھا لے تب بھی مر جائے گا، عالم کھا لے تب بھی مر جائے گا. اس کا ایک اثر ہوتا ہے نا. تو گناہ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. ان کو جب دریا میں ڈال دیا گیا، بڑی مچھلی آئی اور اس نے نگل لیا ان کا. کہنے لگے جب یہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، کئی تاریکیاں ہیں. ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے اور دوسرے دریا کی تاریکی ہے، پھر تہ بتہ جو پانی کا لیول ہے اس کی تاریکیاں ہیں. ان تاریکیوں کے اندر فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بہت جاندار دعا ہے یہ. آدمی اس کو مصیبت میں
اپلائی کر کے دیکھے. فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں، چاروں طرف تو تاریکی ہی ہے، ایک تاریکی نہیں ظلمات ہے. اب پکارا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی. اور کہا کہ یہ دعا صرف انہی کے لیے نہیں ہے قبول کرنے کے لیے، جو بندہ بھی اس کے ذریعے دعا مانگے گا، وہ کذالک ننجی المؤمنین، قیامت تک ہم مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے اگر یہ دعا کرتا ہے تو. یہ صرف حضرت یونس کے لیے خاص نہیں ہے. اللہ کا کوئی بھی بندہ، میرا کوئی بھی بندہ اگر پریشانی میں ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے وسیلے سے کوئی بات مجھ سے کہتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، کسی مشکل کے دور کرنے کی ہم سے طلب کرتا ہے، تو ہم اس کی مشکل دور کر دیتے ہیں. اللہ نے کیسے ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، حیرت کی بات ہے. مچھلی کے پیٹ کی خصوصیت جانتے ہیں آپ؟ میں نے پڑھا ہے، آپ وہ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، اتنی گرمی ہوتی ہے اس کے پیٹ میں کہ لوہا پگھل جاتا ہے. جی جی جی، اتنی گرمی ہوتی ہے. آپ نیٹ پہ مار کے دیکھیے اس کے پیٹ کی جو گرمی ہوتی ہے کتنی لیول کی ہوتی ہے، ہائی لیول کی ہوتی ہے. لوہا پگھل جاتا، حدید پگھل جاتا، لوہا پگھل جاتا ہے. بتائیے، مچھلی کے جس پیٹ کے اندر لوہا پگھل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس جگہ محفوظ رکھا. کیا مطلب؟ اگر آدمی اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں آپ پگھلنے والے ہوں تو اس پگھلنے والی جگہ سے بھی آپ کو نجات دے دے گا. تو کائے کو ڈر رہے ہیں ہم؟ یہ مخالف ہے، وہ مخالف ہے، یہ پارٹی یہ کر دے گی، وہ پارٹی وہ کر دے گی. اللہ پر یقین نہیں ہے؟ بالکل اللہ پر یقین ہے. کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ ایسی جگہ سے اگر یونس کو نجات دے سکتا ہے جہاں پر لوہا پگھل جائے کتنا فارن ہائٹ ہوگا اللہ. تو یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ. اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو باہر ساحل پر اگل دے. اگل دیا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. مچھلیاں، سمندر کی تاریکیاں، پہاڑ، ذرات، سب اس کے قبضے قدرت میں ہے. کتنا پاورفل ہے نہیں؟ کتنا پاورفل ہے وہ. مچھلیوں پر اس کا حکم ہے، سمندروں پر اس کا حکم ہے، ہواؤں پر اس کا حکم ہے. تمام چیزیں تو اس کی مخلوق ہیں، سب کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے. کائنات کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے. سچ مچ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور نہیں سمجھا ہے، اس کی طاقت نہیں سمجھی ہے. اسی وجہ سے ہم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے آستانوں پر جا کر کے اپنا سر پھوڑتے ہیں. وہ کیا دے گا؟ وہ تو خود مر گیا. جس کے ہاتھ میں اپنی موت نہ ہو، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ لیکن وہاں شیطان لے جاتا ہے. سب کچھ ملتا ہے بولے یہاں پہ سب کچھ ملتا بولتا. چوتھا واقعہ فرعون کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے راتوں رات نکل گئے فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے. اب یہ بحر احمر کے پاس پہنچے، یا بحر مرہ کے پر ہم بعد میں بحث کریں گے. تو سامنے سمندر ہے، دریا ہے، اور فرعون بھی تعاقب کرتا ہوا اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تو ہم پکڑ لیے گئے. قال کلا ان معی ربی سیہدین. اللہ، یعنی نبی کا توکل کتنا عظیم ہوتا ہے کہ دونوں طرف موت ہے. ادھر کنواں، ادھر کھائی ہے، ادھر سمندر، ادھر دشمن ہے. یہ کہہ رہے ہم پکڑ لیے گئے، اب تو ہماری خیر نہیں. ایسے وقت میں توکل دیکھو ایک نبی کا. قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. اس کا مطلب اگر رب کسی کے ساتھ ہے تو چاروں طرف موت اگر گھیرے ہوئے ہو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کیا ہوا کہ پہلے تو دریا میں راستہ دے دیا گیا. پانی کی خصوصیت کیا؟ سیلان، بہنا. پتھر نہیں بنتا، پتھر بنا دیا اس کو، کالطود العظیم. دونوں طرف پانی پہاڑ بن کر کے، پتھر بن کر کے کھڑا ہو گیا. پانی کی خصوصیت بدل دی گئی. پانی کی خصوصیت کیا؟ سیلان، بہنا. وہ پتھر نہیں بنتا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پتھر بنا دیا، کھڑا کر دیا، اور بیچ میں راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کے اس راستے سے نکل گئے. فرعون نے بھی دیکھا کہ راستہ تو بن گیا ہے، ان کو چھوڑو نہیں، پکڑو ان کو. جیسے یہ بیچ میں آیا اپنے لشکر کے ساتھ
پانی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا, سیلان میں آ گیا اور پورا لشکر ڈوب کر کے مر گیا. تو ایک تو اللہ کی نعمت یہ کہ انہیں راستہ دے دیا, سمندر میں سے راستہ دے دیا, اور دوسرے انہوں نے اس دشمن کو مرتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے جو انہیں اب تک ستاتا رہا ہے اور ان کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا. اللہ, یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, لیکن یہ بڑے ناشکرے تھے, اور آج بھی وہ ناشکرین کی باقی ہے جہاں بھی ہیں یہ. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ ڈوبنے لگا یہ تو کیا بولتا ہے معلوم ہے, زندگی بھر تو کہتا رہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اب جب پھنسا, حتی اذا ادرکہ الغرق, جب غرق ہونے کے قریب ہوا تو قال آمنت. دیکھو یہ دعا کیسی ٹیڑھی مانگ رہا ہے, دیکھو ایسے وقت میں بھی کتنا بدماش ہے یہ. دیکھو زندگی میں سدھرا نہیں تو موت کو تو کیا سدھرتا. مومن کا شعر ہی نہیں, زندگی ساری کٹی عشق بتا میں مومن, آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. تو یہ بندہ غرق کے جب قریب ہوا, قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اتنا ٹیڑھا کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود اس ذات کے علاوہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. یہ دیکھو گھما رہا ہے پورا. کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ میں اس پر ایمان لایا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, میں اس ذات پر ایمان لایا, لا الہ الا الذی, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان. یہ کیا ہے, دیکھو گھما رہا ہے, کیسے گھما رہا ہے. اب آواز دی جا, الان, اب, ناؤ, وقد عصیت, اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا, وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, فسادی کہیں گے, اس سے پہلے تجھے یہ نہیں سوجی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان باس معتبر نہیں ہے. عذاب کو دیکھ لینے کے بعد اگر کوئی آدمی ایمان لاتا ہے تو ایمان معتبر نہیں ہے. ایمان باس بولتے اس کو. فرشتوں کو دیکھنے کے بعد یا عذاب دیکھنے کے بعد ایمان معتبر نہیں. اللہ نے فرمایا میں تیری لاش کو, تیرے بدن کو نجات دے دوں گا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے تو نشانی بن جائے. کہتے ہیں کہ کیریو کے میوزیم میں, قاہرہ کے میوزیم, اب بھی اس کی لاش موجود ہے, اور لوگ بتاتے ہیں کہ خصوصیت یہ ہے کہ جتنی بھی لاشیں سب ممیفائڈ ہیں, ہنوش شدہ ہے, ممی کی ہوئی, لیکن یہ لاش بغیر ممیفائڈ کے اب تک ویسی کی ویسی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو وعدہ تھا, اس وعدے کو پورا فرمایا. میں نے اس کو اس میں دیکھا ہے نیٹ کے اوپر کس طریقے سے یہ لاش بغیر ممی کی ہوئی, بغیر ہنوش شدہ رکھی ہوئی. تو یہ واقعہ فرعون کا ہے. تو گویا کہ کتنے واقعات ہو گئے, 4 واقعات. اب ہم اس پارے کے نکات کے اوپر بحث کریں گے. فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. ایک بہت پیاری بات بتانے جا رہا ہوں, شاید زندگی میں آپ نے سنی ہو. اور جس جنت کو طلب کرنے کے لیے ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اور اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں, وہ جنت کو دیکھو کیسی ہے. سابقون الاولون, پہلے ایمان لانے والے, ایمان میں سبقت کرنے والے, ایمان پیش کیا گیا, دوڑ کر کے ایمان قبول کر لیا. کون لوگ؟ انصار میں کے بھی اور مہاجرین میں کے بھی, مکہ والے بھی اور مدینہ والے بھی. اچھا, یہ والذین اتبعوہم باحسان, اور جو لوگ ان کے بعد احسان کے ساتھ ان کو فالو کرنے والے ہوئے, یہ سابقون الاولون. پھر انہی کے پیچھے جو لوگ چلے, یعنی ان کی اتباع جنہوں نے کی احسان کے ساتھ. کیا مطلب؟ احسان کی قید لگی کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے اور جن لوگوں نے ان کو فالو کیا احسان کے ساتھ. احسان کے ساتھ کیا مطلب؟ فی العقائد والاقوال والافعال طلبا لمرضات اللہ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جن لوگوں نے ان انصار اور مہاجرین میں کے جو سابقون الاولون ہے, ان کے اعتقاد میں, ان کے عقیدے میں, ان کے اقوال میں, ان کے افعال میں ان کو فالو کیا. تو ایک تو سابقون الاولون ہیں اور پھر ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. ان سب کے لیے
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اچھا یہ سابقون الاولون کون ہے؟ کیسے ہم جانیں کہ سابقون الاولون ہے؟ تو حضرت قتادہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے. صلی الی القبلتین، یعنی بیت المقدس کی طرف بھی جن کو نماز پڑھنے کا موقع ملا اور کعبہ کی طرف بھی نماز پڑھنے کا موقع ملا. دونوں قبلوں کی طرف جن لوگوں کو نماز پڑھنے کا موقع ملا وہ سابقون الاولون ہے. بعض لوگ کہتے نہیں، جیسے حضرت عطا ہیں، وہ کہتے من شہید بدرن، میدان بدر میں جتنے لوگ شریک تھے وہاں تک جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب سابقون الاولون ہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جیسے حضرت شعبی ہیں، وہ فرماتے ہیں من ادرک بیعت الرضوان. صلح حدیبیہ میں جب آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا اور تقریباً 1400 صحابہ تھے، کہتے ہیں بیعت رضوان میں جو شریک تھے وہ سارے کے سارے لوگ یہ سابقون الاولون ہیں. بہرحال اس میں اختلاف ہے. تو سابقون الاولون اور جو لوگ ان کو فالو کرنے والے ہوئے سب کے بارے میں ایک مزدہ سنایا جا رہا ہے، خوشخبری. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا یا اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ. اور ایک تو اللہ کی رضا مل گئی، دوسرے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ہم نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں. من تحتہا نہیں ہے، یہاں ہر جگہ من تحتہا ہے، یہاں من نہیں ہے، تحتہا الانہار ہے. کیوں؟ من تحتہا ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں گے من تحتہا الانہار، من تحتہا الانہار، من ہے وہاں پہ، یہاں من نہیں ہے. تجری تحتہا الانہار. اس کی دو توجیحات کی ہے مفسرین نے، کہ ایک ہے کہ ایک باغ ہے اور اس باغ کے اندر آپ کا بنگلہ بنا ہوا ہے، آپ رہ رہے ہیں، اور اس باغ کے اندر جو پانی آ رہا ہے تاکہ درخت مرجھائے نہ، پژمردہ نہ ہوں، یہ پانی باہر سے آ رہا ہے، دوسرے ایریے سے آ رہا ہے. ان الانہار تکون آتیۃ من موقع آخر، مفسر لکھتا ہے کہ یہ جو نہر ہے یہ آپ کے باغ سے باہر سے آ رہا ہے. یہ نہر کیا سمجھے آپ؟ جب یہ آپ کے حد میں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اس نہر کو بند کر دے تو آپ کے باغ میں پانی کیسے آئے گا؟ تو یہ ہے من تحتہا الانہار، یعنی باہر سے پانی آپ کے بنگلے میں آ رہا ہے اور آپ کے باغ میں آ رہا ہے. اور تحتہا الانہار کا مطلب ہے باہر سے نہیں آ رہا ہے، نہریں وہیں ہیں جہاں آپ کا بنگلہ ہے، جہاں آپ کے باغات ہیں، نہریں وہیں سے نکل رہی ہیں. اللہ اکبر، یہ فرق ہے. اور ایک صاحب کہتے ہیں تجری تحتہا الانہار، آپ کا باغ ہے اور آپ کا بنگلہ ہے، اس کے نیچے سے پانی جا رہا ہے. وہ تو آج دیکھو نا پل بنا ہوا ہے، مبنا یہ عمارت ہی تو ہے، پل، اس کے نیچے سے پانی بہ رہا ہے. تو ذرا سوچو کہ اللہ تبارک و تعالی پانی میں آپ کا محل تیار کیے ہوئے، پانی میں بھی آپ کے محل لاتے ہیں، پانی میں بھی. وہ کہتے ہیں ان بیوتہم داخل الماء، ایک مفسر کہتا ہے کہ پانی میں آپ کا محل ہے. یعنی ارے بھئی ہوا میں اگر مکان بنایا جا سکتا ہے تو وہ تو جنت ہے، کچھ بھی ممکن ہے، ایوری تھنگ از پاسبل. تو ہر چیز ناممکن. تو اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے اوپر مکان بنا رکھا ہے آپ کا. کبھی کشمیر جاؤ تو شکاروں پر بیٹھ کر وہ جو نائے ہوتی ہے اس میں ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، کھانا پینا ساری چیزیں، اور وہ چلتا پھرتا گھر رہتا ہے. تو جب دنیا میں جھیلوں کے اوپر ایسے مکانات بنا دیے گئے ہیں جو چلتے رہتے ہیں، تو کچھ جنتیں ایسی آپ کو دے دی جائیں جو پانی کے اوپر ہوں، آپ کے مکانات پانی کے اوپر بنے ہوئے، نیچے سے نہریں جا رہے ہوں، ممکن تو ہے ہی ہے نا. ایوریتھنگ از پاسبل. جنت ہے وہ کہ ما لا عین رأت، جسے آنکھوں نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کانوں نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی آدمی کے ذہن و دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ نے کیسی بلڈنگیں، کیسے مکانات تیار کر رکھے. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی مکان ایسے بنتا ہے، لیکن وہاں پر مکان بنانے کا طریقہ اور مکان بنانے کی سٹائل ایسی ہوگی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا بھی مکان بنتا ہے کیا. اللہ، ایوری تھنگ از پاسبل ان پیراڈائز. کچھ لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے، اعترفوا بذنوبہم، گناہ ہوئے ان سے مگر انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا. کہا جا رہا ہے، ایک مفسر لکھتا ہے اعترف بذنوبک، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، لیغفرہ اللہ لک، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ سے کیا کہو، میرے رب میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں مانتا ہوں مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، میرے گناہ پہاڑوں جیسے ہیں میرے. تو اعتراف کرنا اپنے گناہوں کا. تو اگر اعتراف کرو گے اپنے گناہوں کا تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. دیکھیے
एतरफ़ु बिज़ुनूबिहिम, एतराफ़ करो अपने गुनाहों का, एक्सेप्ट करो। असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, अल्लाह करीब है कि तुम्हारी तौबा को कबूल कर ले। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अपनी सिफत बयान करता है, मैं गफूरुर रहीम। अल्लाहु अकबर, आदमी सोच भी नहीं सकता कि वो कितना गफूरुर रहीम है, कितना रहम करने वाला है बंदों के ऊपर। उसके बाद ये तौबा और मग़फ़िरत के जिक्र के बाद सदक़े का जिक्र आया। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम, अब मस्जिद में आपको सदका देना है। ये बेचारे रोज बोलते रहते 11 लाख मखरूज हैं ये। मैंने कई बार कहा कि कोई प्रॉपर्टी बेच करके अपने दे दे भाई। एक साहब ने 1 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह कोई जगह बेच करके उनके पास रखी हुई थी, उन्होंने दे दिया ला करके। जी तो बेच डालो, कोई प्रॉपर्टी बेच करके दे दो ना, 6-7 लाख रुपए का इंतजाम करके दे दो। कब तक? 27वें रमजान से पहले दे दो। फायदा क्या है वो देखो। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन, ऐ मेरे हबीब आप मालदारों से सदका ले लीजिए। फायदा तुतहिरुहुम, इनका माल पाक हो जाएगा। तो अपने माल के अंदर जो गंदगी लगा के बैठे हो, गंदगी साफ करो ना। तो ये तो है माल के अंदर तहारत। व तुज़क्कीहिम बिहा, और इनके दिल को भी पाक कर लीजिए। इनके दिलों में जो माल की मोहब्बत है, ये माल की मोहब्बत गंदगी है, ये गंदगी भी निकल जाए। तो माल के अंदर से गंदगी निकल जाए और इनके दिलों से गंदगी निकल जाए, दिलों का तज़किया हो जाए और माल की ततहीर हो जाए। तो तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। और ऐ हमारे हबीब जो सदका दे रहे हैं, आप उनके लिए दुआ फरमाइए। है इसका मतलब जो आदमी सदका अल्लाह की राह में दे देता है, आज भी नबी की दुआ उसके लिए है। वसल्लि अलैहिम, ऐ नबी उन पर आप जो है सलात भेजिए, यानी आप दुआ कीजिए उनके बारे में। अगर आपको सलात मिल गई नबी की तो इन्न सलातक सकनुल लहुम, तो आपकी जो दुआ है वो उनके लिए बाइस सुकून है। आदमी किस चीज की तलाश में है? शांति, अमन, सुकून, लेकिन सुकून मिल नहीं रहा है कहीं। ये फरमा रहे हैं कि सदका दो, सदका ये सबब है सुकून के हुसूल का। इन्न सलातक सकनुल लहुम, आपकी दुआ इनके लिए बाइस सुकून है। और सुकून ऐसी चीज है जो अल्लाह की नेमत ही से हासिल हो सकती है। आदमी कहीं भी चला जाए, कुत्ते लेकर दौड़ रहे हैं सुबह सुबह चड्डी पहन करके, कहाँ निकले हो भाई? बोले सुकून की तलाश में। अबे बेवकूफ कहीं के, ये चड्डी पहन करके कुत्ता लेकर के सुबह सुबह दौड़ रहा है सुकून की तलाश में। सुकून कहाँ है? सुकून यहाँ थोड़ी मिलेगा कुत्ते के साथ, बल्कि सुकून वहाँ है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जिसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हो, इन्न सलातक सकनुल लहुम। ये कुत्ता लेकर चड्डी पहनकर निकलने से सुकून थोड़ी हासिल होने वाला है। और इस पर एक मुफस्सिर ने बड़ा खूबसूरत तफसीर किया है। इज़ा तुलीत बिज़म्बिन व तुरीदु अन तुतहिरा क़ल्बका, तुमसे कोई गुनाह हो गया और आप अपने दिल को उससे पाक करना चाह रहे हैं, फस्तईन बिस्सदक़ा वलो बिशिक़्क़ि तमरतिन, तो तुम लोग सदका से मदद लो। ईसा मरज़ूक़ी करके हैं एक, तो डॉक्टर हैं वो, ये मैंने एक किसी मैगजीन में अरबी के पढ़ा था। ईसा मरज़ूक़ी करके डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर थे वो। तो उनको कैंसर हो गया, अचानक ही उनको फाइंड आउट हुआ, कुछ तकलीफ हुई तो चेकअप कराया तो पता चला कि कैंसर है और आखिरी स्टेज पर है। बहुत परेशान हुए और बहुत मालदार थे वो। और उनके सामने वो हदीस आई, वदाउ मरज़ाकुम बिस्सदक़ा, अपने मरीजों की दवा करो। हदीस सही है वो, अपने मरीजों की दवा करो सदक़े से। इलाज बिस्सदक़ा, सदक़े के जरिए इलाज करो। उन्होंने एक इंतहाई मजबूर और लाचार बेवा को, जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, जो बड़ी तंगी तुर्शी से जिंदगी गुजार रही थी, अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम लिख दी पूरी की पूरी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद चेकअप कराया तो कैंसर था ही नहीं, कैंसर था ही नहीं। तो दाऊ मरज़ाकुम बिस्सदक़ा, नबी ने फरमाया कि अपने मरीजों की दवा करो सदका दे करके। अगर आपको कोई बीमारी है सदका दो आप, तो निकाल ले कि नहीं भाई? 4-5 लाख रुपया निकाल करके दो इन लोगों को। वहाँ चिल्लाते रहते मैं मस्जिद के लो दो, मस्जिद के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है।
دے دو ان کو 4-5 لاکھ روپیہ دے دو, بقیہ انتظام ہو جائے گا. جی اگلی آیت بڑی پیاری. الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات. عجیب, ایک مفسر لکھتا ہے کہ اللہ کا رحم دیکھو کہ مالدار گناہ کرتا ہے اور مالدار سے کہتا ہے کہ یہ گناہ ہو گیا نا, صدقہ دے, صدقہ دے, اور وہ صدقہ فقیر کو دیتا ہے. تو اللہ کتنا رحیم ہے کہ امیر جو ہے گناہ کرتا ہے اور اس سے بولتا ہے تو صدقہ دے, اور یہ صدقہ فقیر تک جاتا ہے, گناہ کی وجہ سے صدقہ وہاں تک پہنچا. دیکھو اللہ کتنا رحیم ہے. اللہ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور کسی نے بہت اچھا لکھا ہے, کہتا ہے کہ تم فقیر کو اپنی سر کی آنکھ سے مت دیکھو کہ وہ صدقہ لے رہا ہے, بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھو کہ یہ صدقہ اللہ لے رہا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, اللہ صدقہ لے رہا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم غریب کو دے رہے, غریب صدقہ لے رہا ہے. یہاں دل کی آنکھ سے دیکھو تو پتا چلے گا کہ اللہ صدقہ لے رہا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, اللہ صدقے لے رہا ہے. یہ دیکھو, تو اگر سر کی آنکھوں سے دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ غریب صدقہ لے رہا ہے, لیکن اگر دل کی آنکھوں سے دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ اللہ صدقہ لے رہا ہے. ارے کون بدبخت ہوگا, بد نصیب ہوگا جو اللہ کو صدقہ نہ دے اور اللہ کے گھر کے لیے نہ دے. اس سے زیادہ اور کیا بولا جا سکتا ہے, کیا کہا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک خریدار ہے اور ایک مبی ہے, اور ایک بائع ہے, ایک مبی ہے اور ایک مشتری ہے. خریدار ہے, بیچنے والا ہے, اور سامان ہے. اللہ خریدار ہے, مشتری ہے. بائع کون, بیچنے والا کون, مومن. اور مبی کیا ہے, آدمی کا مال اور جان. ان اللہ اشتری من المؤمنین, دیکھیے کیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جان اور مال. اور ایک مفسر لکھتا ہے ان العاقل لا یرى لنفسه ثمنا دون الجنہ. جو عقل مند ہوتا ہے نا وہ جنت سے نیچے اپنی جان کسی چیز پر نہیں دیتا. جنت ملے گی تو جان دوں گا, جیسے شہداء ہے. تو اگر عقل مند آدمی ہے تو وہ بولے گا کہ میں جان, یہ چھوکریوں کے اوپر جان دے رہے ہیں, میں تیرے اوپر جان دے دوں گا. بے بدبخت کہیں گے, یہ جس کے اوپر جان دے رہا ہے ایک ہفتے نہ نہائے تو جوئیں پڑ جائیں گے اس کے سر میں, اور 2-3 دن برش نہ کر اس کے منہ سے بدبو آنے لگے گی. اسی جان دے دوں گا تیرے لیے, بولے یہ جان دے رہا ہے. بے بدبخت کہیں کہ جان دے رہا ہے. یعنی جان اتنی عظیم چیز ہے, اور مال بھی خرچہ کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے مومنوں کا مال اور جان اس کے لیے جنت ہے. تو عقل مند آدمی کیا بولے گا, ارے میں اپنا مال دے رہا ہوں, اپنی جان دے رہا ہوں, جنت سے کم پر راضی نہیں ہوں میں. اللہ خریدار اور بیچنے والا مومن, اور مبی کیا ہے, مال اور انفس, اموالہم وانفس, جان اور مال. ان العاقل لا یرى لنفسه ثمنا دون الجنہ. جو عقل مند ہوتے ہیں نا جنت سے نیچے بھاؤ کرنے پر تیار نہیں ہے. جنت ملی تو دیں گے ورنہ نہیں دیتے. یہ عقل مندوں کا کام ہے. بہت اچھا لکھا ہے کہ مفسر نے, کیا بات ہے. بڑی پیاری کتاب ہے, سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہا گیا کہ اللہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. کتنے لوگ ہیں جو جھوٹوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اہم چیز ہے اچھے لوگوں کی صحبت, سچے لوگوں کی, اور کبھی بھی تم کسی جھوٹے کو اپنا دوست نہ بناؤ. فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں بولتا, بلکہ دنیا میں پھنس کر کے آخرت کو فراموش کر دینے والوں سے نفرت کرتا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها. دنیا کی زندگی پر راضی ہو کر مطمئن ہو گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون, ہماری آیات سے غافل ہے. تو اللہ دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں کہتا, بلکہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں پھنس کر کے آخرت کو مت بھولنا. یہ ہے اصل. اللہ. اس کے بعد قرآن کی 4 صفتیں بیان کی گئیں, یہ آج لے کر جاؤ.
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. کہا گیا 4 صفتیں. موعظت، دیکھو نفس انسانی کو کمال تک پہنچانے کے لیے 4 چیزیں ضرورت. تہذیب ظاہر، یعنی آدمی گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، ظاہر اس کا مہذب ہو. اور دوسرے باطن، عقیدہ اس کا اچھا ہو، گندے عقیدے نہ ہو، بدعت، شرک، نفاق یہ نہ ہو. اور تیسرے اخلاق فاضلہ. تو موعظت ہے کس کے لیے؟ آدمی کا ظاہر اچھا ہو جائے. اور شفا، ایک نقطہ بڑا پیارا ہے، لے کر کے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے 2 ہی چیزوں کو قرآن میں شفا کہا ہے، شہد کو اور قرآن کو. 14ویں پارے کے اندر کہا فیہ شفاء للناس، شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے. لیکن قرآن کے بارے میں نے کہا اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، بلکہ یہ کہا انہ نفسہ شفاء، یہ سراپا شفا ہے. ایک ہے اس میں شفا ہے، اور ایک کہہ دینا یہ خود شفا ہے. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا شہد میں شفاء للابدان، بدن کے لیے شفا ہے، اور والقرآن شفاء للقلوب، اور قرآن یہ دلوں کے لیے شفا ہے. لیکن دونوں کی شفا میں فرق یہ ہے کہ شہد میں شفا ہے اور قرآن سراپا شفا ہے. فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے، اور قرآن شفاء لما فی الصدور، یہ فرق ہے. اور تیسری چیز ہدیٰ ہے. ہدیٰ کا مطلب یہ ہے کہ العلم بالحق والعمل بھی، آپ کو حق کا علم مل جائے اور اس پر عمل کرنا، یہ ہدایت ہے. اور رحمت کا مطلب ہے انوار الہیہ سے آپ کا پورا وجود جگمگا اٹھے، یعنی آپ اس کے بدلے جو نعمتیں حاصل کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے، ہدایت کے ذریعے، تو اس کو رحمت کہا گیا. تو 4 چیزیں ہیں. اس کے بعد ایک مطالبہ ہے کفار کی طرف سے کہ قرآن میں سے کچھ چیزیں نکال دیجئے، آپ تھوڑا حق کو اضافہ کر دیجئے، ترمیم کر دیجئے، یا دوسرا قرآن لے آئیے. یعنی یہ قرآن نہیں چلے گا. ایک ہے نا وہ ترمیم کر کے لایا تھا، کیا آدمی ہے بھائی، پاگل کہیں گا. قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، یہ قرآن نہیں چلے گا. قرآن غیر هذا، اس کے علاوہ قرآن لے آؤ. او بدل، یہ تھوڑی سی تبدیلی کر دو، یہ آیتیں نکال دو. یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ قرآن بیان کر چکا ہے. یہ کتاب ہی ایسی ہے جو تمام لوگوں کے مزاج کو بیان کرتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، یہ میں اپنی طرف سے کیسے جو ہے بدل سکتا ہوں؟ یہ میری کتاب تھوڑی ہے کہ میں اس میں تبدیلی کر دوں، یہ کتاب دوسرے کی ہے، اللہ کی کتاب ہے. یہ ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اور اس کے بعد کہا عجیب بات ہے قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تمہارے سامنے میرا بچپن گزرا ہے، پوری جوانی گزری ہے، میری بولی، میرا انداز کلام، اس کے ٹیگ سے اچھی طرح واقف ہوں. تو میں جب بولتا ہوں اس کو تو جانتے ہو. تو قرآن جس طرح بولتا ہے اس میں، اس بولی میں، اس کلام میں اور میرے کلام میں تمہیں فرق نظر نہیں آتا؟ عجیب ہو تم. اور دوسرے یہ کہ کبھی تم نے آج تک معمولی معاملے میں مجھے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. اب عمر میری ہو چکی ہے، 40 سال کا ہو گیا ہوں، اب میں بولوں گا کہ میرا کلام یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ گویا کہ سائیکولوجی بھی اس کا انکار کرتی ہے کہ کوئی آدمی 40 سال تک جھوٹ نہ بولے اور عمر کے آخری مرحلے میں وہ جھوٹ بولنے لگے، اور اتنا بڑا جھوٹ، اللہ پر جھوٹ باندھنے لگے. ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. کہا کہ 3 چیزوں سے بچو، یہ تمہارے اوپر لوٹ آئیں گی، مکر اور بدعہدی اور تیسرے ظلم. اگر کسی کے اوپر ظلم کرتے ہو ظلم لوٹ کر آنے ہی والا. انما بغیکم علی انفسکم، تمہارا ظلم تمہارے اوپر آنے والا. اور المکر لا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اگر کسی کے ساتھ مکاری کر رہے ہو تو وہ مکاری تمہارے اوپر آئے، کسی کے اوپر چال چل رہے ہو تو وہ چال تمہارے اوپر پلٹ کر آنے ہی والی ہے. لہذا ہم لوگوں کو گھبرانا چاہیے کہ ہمارے خلاف کوئی چال چل رہا ہے، یہ چال اس کے اوپر لوٹنے ہی والی ہے. سترجعوا الیہم، ان کے اوپر لوٹنے ہی والی ہے. 3 چیزیں، بدعہدی اگر آپ نے کی تو بدعہدی آپ کے اوپر لوٹنے والی، مکاری کر رہے ہیں کسی کے ساتھ چال چل رہے ہیں وہ چال آپ کے اوپر لوٹنے والی ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے وہ ظلم آپ کے اوپر لوٹنے ہی والا ہے. اس کے بعد ایک ہے للذین احسنوا، آیت کریمہ ہے واللہ یدعو الی دار السلام. اگر کوئی دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے کہ نہیں؟ قبول کرنا چاہیے نا، یہ حق ہے. اور اللہ اگر دعوت دے تو
انسانوں کی دعوت کو آپ ٹھکرا نہیں سکتے، اللہ کی دعوت کو کیسے ٹھکراتے ہو؟ اور وہ کدھر بلا رہے؟ دارالسلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دارالسلام نہیں ہے، یہاں امن ہے ہی نہیں، یہاں سلامتی ہے ہی نہیں، یہاں ٹینشن، آدمی ٹینشن سے نکلتا نہیں کہ دوسرا ٹینشن سر اٹھائے کھڑا رہتا ہے۔ یہ رہنے کی جگہ ہی ہے جہاں چاروں طرف اشانتی پھیلی ہوئی ہو۔ ہماری جنت میں آ جاؤ، یہ دارالسلام ہے، یہ یہاں سلامتی ہی سلامتی۔ اور کس کو دیتا ہے؟ دیکھو ایک ہوتا ہے دعوت دے دینا آ جاؤ، لیکن پتہ نہیں دیا کہ کدھر آنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دعوت تو سب کو دی گئی ہے، مگر پتہ جہاں پر کھانا ہے، کھینچنا ہے جہاں، وہاں پتہ سب کو نہیں دیا گیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ جس کو چاہتا پتہ دیتا ہے یہاں آ جانا بولے تو، بلایا سب کو مگر پتہ سب کو نہیں دیتا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ہماری جنت میں آ جاؤ، دو نعمتیں دیتے ہیں، ایک تو حسنہ ہم دے دیتے ہیں، اگر آپ نے اچھے عمل کیے تو للذین احسنوا الحسنى، جن لوگوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے حسنہ ہے۔ حسین عمل کرنے کو نہیں حسنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں جو مفسر قرآن ہیں، کہتے ہیں کہ سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس آیت کریمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول حسنہ سے کیا مراد ہے، وہ زیادہ سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے بتایا الحسنى الجنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ حسنہ دوں گا تو اس کا مطلب جنت، وہ زیادہ اپنا دیدار۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت ہے دیدار الہی۔ اور جنت ایسی ہے کہ اسے بیوٹیفل نہیں کہا گیا، ڈائریکٹ بیوٹی کہہ دیا گیا، ٹوٹل بیوٹی ہے وہ، بیوٹیفل نہیں بلکہ ٹوٹل بیوٹی۔ الحسنہ مینس بیوٹی، جی ٹوٹل بیوٹی ہے وہ، حسن ہے، حسین نہیں حسن ہے وہ۔ اور اس میں بھی دیدار الہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دے گا، پوچھے گا ہل تریدون شیئا ازیدکم، ڈو یو وانٹ اینی تھنگ مور، کیا کچھ اور چاہیے؟ تو کہیں گے اللہ سب کچھ دے دیا، اب اور کیا چاہیے؟ اللہ پوچھے گا تریدون شیئا ازیدکم، ڈو یو وانٹ اینی تھنگ مور، کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، جنت دے دی ہے، جہنم سے بچا لیا، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ کہا کہ ایک چیز رہ گئی ہے، دیکھو گے فیکشف الحجاب، اللہ حجاب اٹھا دے گا۔ جب اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی۔ تو ایسا نہیں لگتا کہ کسی حسین عورت کو، کسی حسین لڑکے کو، کسی حسین منظر کو، کسی بیوٹیفل سین کو دیکھ کر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا؟ اور وہ جو جمال حقیقی سامنے آ جائے تو آدمی کی کیا کیفیت ہوگی اندازہ نہیں لگا سکتا، بھول جائے گا آدمی۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔